बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सी रहा प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। अॼु ॻाल्हि कयूं त तारीख़ी फ़ैसिला, उहे फ़ैसिला जिन जे लाइ मां हमेशह चवंदो आहियां उहे अचणु खपनि। अॼु ॻाल्हि कयूं त तारीख़ जा उहे वर्क उतलायूं त यकीननी अॼु 5 तारीख़ आहे ऐं 5 तारीख़ उहा ज़ालिम तारीख़ चई सघिजे थी जेका ख़ासि तौर ते असांखे यादि ॾियाराए थी उन मज़लूम कश्मीरियुनि जे लाइ जेके अॼु बि हिंदुस्तान जे उन जबर ऐं ज़ुल्म जे हेठां दॿियल आहिनि ऐं न सही आलमी इदारा पर उहे आलमी क़ुवतूं जेके हमेशह इंसानियत जी ॻाल्हियूं कनि थियूं पर फ़लस्तीन ऐं कश्मीर ते आख़िर ख़ामोश छो आहिनि। अगरि ॻाल्हि कयूं त कश्मीरियुनि जे मथां ज़ुल्म ऐं ख़ासि तौर ते नरेंद्र मोदी जी हुकूमत बीजेपी जी हुकूमत जहिड़ी रीति ज़ुल्म करे रही आहे उहो वॾो अहम आहे। अगरि ॻाल्हि कयूं त उते न सही आम हथियारनि जो इस्तेमालु पर केमिकल हथियारनि जो इस्तेमाल सां केतिरनि ई ॿारनि जी ऐं केतिरनि ई नौजवाननि जी ऐं केतिरनि ई बुज़ुर्गनि जूं अखियूं उहे पंहिंजी जेका दीद चऊं सिंधी में उहे विञाए वेठा आहिनि। अॼु बि उन्हनि जे मथां जेको आहे गोलाबारी ऐं हिंदुस्तान जी जेका फ़ौज आहे उन जी जेका हिन वक़्तु हमला थियनि पिया उहे वॾा अहम आहिनि। हिन सां गॾोगॾु अॼु पाकिस्तान जी तमामु लीडरशिप, पाकिस्तान जे सॼे अवाम कश्मीर जे अॼोके ॾिहाड़े ते यकजहती जो इज़हार कंदे आलमी इदारनि खे ऐं ख़ासि तौर ते आलमी क़ुवतुनि खे इहो ॿुधाइण जी कोशिशि कई त पाकिस्तान हमेशह पंहिंजे मौक़िफ़ ते उन ई ते वाज़े तौर ते बीठल आहे जेको कश्मीर जी आज़ादी ऐं कश्मीर सां यकजहती जो इज़हार। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान जे अंदरि ॿिनि ॾींहंनि खां मुख़्तलिफ़ मुल्क में थधि जो दर्जा हरारत वधंदे नज़र अचे पियो। अहिड़ी रीति वरी सियासी गर्मी बि जेको आहे सो वधंदे नज़र अचे पई। अॼु पंजाब जी ॻाल्हि कयूं त मरी में अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं बानी PTI ते तनक़ीद कंदे चयो त जेका अॼु उनखे सज़ा मिली आहे उहा अलाह जे तरफ़ां आहे ऐं अलाह जेको फ़ैसिला कंदो आहे उहे वॾा अहम आहिनि ऐं यकीनी तौर ते मूंखे सॼी उमिरि जे लाइ नाहिल ऐं सियासत मां कढण वारा अॼु पाण जेलुनि जे पुठियां वेठा आहिनि ऐं उन्हनि जजनि जिन फ़ैसिला ॾिना उहे अॻिले यानी कि चंद महीननि में चीफ जस्टिस थियण वारा हुयो पर उहो पंहिंजे इक़्तिदार तां पंहिंजे उन मनसब तां रिज़ाइन करे मुल्क मां ऐं पंहिंजे उहिदे खे छॾे करे इहो वाज़े तौर ते पैगाम ॾिनो त वाक़ई उहो ग़लति हो, मां सही हुउमि। अहिड़ी रीति जेको आहे सो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी जेका रैली आहे उहा सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ज़िलनि खां पोइ अॼु सिंध जे गादी वारे शहर कराची में रैली बिलावल हाउस खां निकितल आहे जेका सिंध जे चइजे गादी वारे शहर जा जेके अहम रस्ता आहिनि, रोड आहिनि, उन्हनि ते मौजूदु आहे। बिलावल भुट्टो बि अॼु तनक़ीद कंदे वाज़े तौर ते अॼु PMLN खे ऐं ख़ासि तौर ते उन जी पॉलिसी ते अॼु तनक़ीद कई ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पंहिंजे जेके नुमाइंदा बीठल आहिनि इन चूंडुनि में उन्हनि खां हथ मथ कराए ऐं वाइदो वठण जी कोशिशि कई त अगरि तव्हां खटे ऐवान में पहुचो था त हिननि माण्हुनि सां रहणो आहे ऐं हिननि जो कमु करिणो आहे। अहिड़ी रीति जमात इस्लामी जो बि जेको आहे सो जलसो अॼु जेको नज़र अचे पियो त वॾो अहम आहे। इन सां गॾोगॾु मुतहदा क़ौमी मूवमेंट बि मैदान में आहे। GDA बि जेको आहे सो सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में जेको आहे सो सियासत करे पई। अहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेका आज़ादु उम्मीदवार आहिनि उहे बि पंहिंजी वर्क में मसरूफ़ आहिनि। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, असां सां सीनियर तज़िया निगार आहिनि। वॾी महिरबानी साईं, असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। नुसरत मिर्ज़ा साहब आहिनि जेको आहे सो सीनियर तज़िया निगार आहिनि इंटरनेशनल अफेयर्स ऐं ख़ासि तौर ते पाक भारत तालुक ते जेको आहे सो एक्सपर्टी हासिल है। बहुत शुक्रिया आपका भी सर कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। वहीद राजपर आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं असांजा चीफ रिपोर्टर आहिनि, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बिलख़ुसूस कराची में जेको बिलावल भुट्टो हिन वक़्तु उनजी रैली मुख़्तलिफ़ रोडनि तां थींदे ऐं ख़िताब कंदे ऐं बिलावल भुट्टो पंहिंजे जेको आहे सो इलेक्शन कैंपेन में कराची में जहिड़ी तरीक़े वोटर खे मोटिवेट करे पियो उन्हनि खां बि जेको आहे सो अपडेट बि वठंदासीं ऐं सॼे इन ते तज़ियो बि वठंदासीं त सॼी सिंध में जेके ॿियूं धुरियूं जेके सियासी आहिनि उहे पंहिंजे वोटर के कीअं मोटिवेट कनि पियूं, इन ते भी ॻाल्हि कंदासीं वहीद राजपट साहब सां। मोहम्मद अकमल साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले सर, आज जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि आज का दिन बड़ा अहम इसलिए भी है, आज तारीख का दिन फैसले की घड़ी इसलिए भी है कि फ़ैसला आना चाहिए था उस ताकतवर ऐवानों से जो कि नहीं आया। मज़लूम कश्मीरियों के लिए आज हम यकजहती का इजहार भी करते हैं और इस दुआ भी करते हैं कि अल्लाह उनको आज़ादी भी दे और ख़ास तौर पर जो वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है उससे जो दो चार हैं वो बड़ी ख़तरनाक है जो कि इंटरनेशनल मीडिया और हिंदुस्तान का मोदी मीडिया जो है नहीं दिखाता। देखें, आज का जो दिन है 5 फरवरी के हवाले से इस लिहाज से बहुत अहम है
کہ ہم اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ کشمیر میں ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم اور ستم ہو رہا ہے، ماضی میں کس طریقے سے ان سے ظلم اور ستم اور وہاں پہ لاشیں بچوں کی اور خواتین کی عصمتیں لوٹی گئیں. تو یہ ساری چیزوں کی اویئرنیس جو ہے وہ آج کا دن بیسیکلی دیتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اس کو ایز اے ہالیڈے کے طور کے اوپر مناتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج کے دن میں لوگ نہ صرف یہ کہ مظاہرے وغیرہ کرتے، باہر نکلتے کراچی میں، مختلف بڑے بڑے شہروں میں، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے نا وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس طرف ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے وہ چیز اویئرنیس اس حوالے سے ثابت ہو، اور یہ کہ مزید ان کے جو مظالم ہیں ان کو دنیا کی جو بین الاقوامی، جیسے آپ کہیں کہ اقوام متحدہ ہے یا دوسرے جو ادارے ہیں، سیکیورٹی کونسل ہے، OIC ہے، اس کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم مزید مؤثر انداز میں اپنی آواز کو اٹھائیں اور ان کے ساتھ آج کے دن یکجہتی کا مظاہرہ کریں تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، پاکستان کی عوام اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے، جو پورے پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے، نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے. صحیح. مرزا صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. ایک تو آج پاکستان کے سپاہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے جنرل عاصم منیر اگلے مورچوں کا آج دورہ بھی کیا، آزاد کشمیر میں بھی موجود تھے. آج انہوں نے جو لائن آف کنٹرول پر ہمارے نوجوان جو ہیں جو افواج پاکستان میں جو آج یقینی طور پر رات کو جاگ کے اپنی جانیں دے کر اور پاکستان کو محفوظ بناتے ہیں، ان سے انہوں نے ملاقات بھی کی اور عزم کا اظہار بھی کیا کہ افواج پاکستان جو ہے یقیناً نہیں بنائے گی آزادی جو ہے جو کشمیر کی ہے، اور خاص طور پر جو وہاں کی صورتحال ہے. سر آپ ہرسہ دراز پہ اس پہ آپ لکھ بھی رہے ہیں بہت اور بات بھی کرتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا جیسے اکمل صاحب نے کہا کہ اس کو مزید ہمیں آگے بڑھانا چاہیے تھا مگر ہم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک تو آپ کا شکریہ کیونکہ میں ایک آپ کس سے محبت کرتا ہوں تو آپ کے پروگرام میں آ گیا. مہربانی سر. وہ عموماً میں پروگراموں میں جاتا نہیں ہوں. بہت شکریہ سر. اور وہ جو بات ہے تو پہلے تو جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کا وہاں پر اس وقت سرحدوں پہ جانا بہت ضروری تھا. بالکل. یہ پیغام دینے کے لیے کہ جو وہ ہم تیار ہیں اور آپ نے اگر کوئی مس ایڈونچر کیا تو اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے. تو اس کے سلسلے میں ہم نے 2 اور واقعات کیے ہیں کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ ابھی بات شروع نہیں ہوئی تو ہم نے ایک تو بابی کا تجربہ کیا، پھر اس کے بعد میں ہم نے غوری کا تجربہ کیا. تو اس طرح سے ہم نے ان کو پیغام دیا کہ کسی بھی شعبے میں اگر آپ آئیں گے، پھر اتفاق یہ ہوگا کہ ایران والا واقعہ ہو گیا تو وہاں پر بھی ہم نے بہت اسٹرانگ میسیج دیا. بالکل. تو اس طرح سے اگر کوئی بھی ملک ہو تو ہم اپنی سلامتی کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. دوسری بات اگر ہم چلیں اس پر تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ بہت ینگ ہیں، بہت سی باتیں آپ کو علم میں نہیں ہیں. جب ہمارے ساتھ میں یہ جو 71 کا واقعہ ہو گیا عالم مشرقی پاکستان، تو اس وقت ذوالفقار بھٹو صاحب جو حکمران ہو گئے تو جو پہلا جو کال ہوئی تھی تو وہ 1975 میں بھٹو صاحب نے جو کال دی تھی کشمیر کے ساتھ میں یکجہتی کی. تو وہ دن تو بڑا عجیب و غریب تھا. اس دن تو یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنے جانوروں کو یا گائے بھینسوں کو تک کو پانی نہیں پڑایا. جی. لوگ اپنی جگہ سے موو نہیں کیے اور ہم نے وہ جلسے اور وہ جو تمام جو تھے اس کے اندر ہم نے شرکت کی. تو اگر آپ اس بات کو دیکھیں پھر ایک واقعہ یہ غلط ہوا، یہ ہوا کہ جب 29 دسمبر اور 31 دسمبر تک سار کانفرنس ہوئی یہاں پر 1991 میں، تو اس وقت یہ ہوا کہ سارک کا جو کانفرنس کی جو بورڈ تھا، جو سارک کانفرنس کے دوران میں جو بورڈ آتا تھا کشمیر کا، جو وہاں پہ کشمیر میں جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. تو اس کے بعد میں قاضی حسین احمد صاحب نے اور نواز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو انہوں نے وہاں پر پھر یہ کشمیر ڈے منانے کا فیصلہ کیا اور 5 فروری 1992 سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا یعنی فوری طور پر. اور یہ بہت بڑی تعداد میں پھر منایا جاتا رہا. پھر ایک زمانے میں آپ دیکھا کہ چین بنتی تھی، پھر ایک زمانے میں دیکھا کہ ہم نے یہاں پر جو بہت سی جگہوں پر کنٹینر کھڑے کر کے وہاں پر تقاریر کی ہیں پیپل پارٹی کے ذریعے. تمام تھا آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی سینکڑوں کی تعداد میں.
تو یہ کشمیر کا دن ہم ظاہر ہے کہ یکجہتی کا ہم ان کے ساتھ میں اظہار یہ تو کرتے ہے ہیں. مرزا صاحب، مگر آج کی جو سچویشن ہے، آج کے حالات پہ اگر بات کریں تو آپ کی گہری نظر ہے. آج سپاہی سالار نے جو ہے یقیناً ایک کھلا میسج تو دیا ہے نا، کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم ہر محاذ پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر کیا عالمی ادارے، عالمی قوتیں دونوں ایشوز پہ خاموش کیوں ہیں؟ ایک اگر بات کرتے ہیں ہم فلسطین کی اور کشمیر پہ، یوکرین پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یوکرین پہ پوری دنیا جو ہے متحد ہو جاتی ہے، مگر نہ تو کشمیر پہ متحد ہوتے ہیں نہ تو پھر کشمیر پہ. دیکھیے نہ کشمیر پہ ہوتے ہیں نہ فلسطین پہ. فلسطین پہ تو فلسطین پہ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ فلسطینیوں نے جو حق جو تھا اللہ کی طرف سے جو حکم ہے فلسطین کے بارے مسلمانوں کے لیے جی کہ وہ جدوجہد کریں، چاہے وہ جدوجہد آپ کے ہاتھوں سے ہو یا جدوجہد آپ کی زبان سے ہو یا جدوجہد آپ کے برا کہنے پہ ہو، بالکل. تو اس کا حق انہوں نے ادا کر دیا. ان کا 5 سال کا بچہ، ان کی 5 سال کی بچی، ان کی 3 سال کی بچہ، 3 سال کی بچی تک بھی جو ہے مزاحمت کر رہی ہے. تو حق جو ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کی انہوں نے تعمیل کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نہیں مل رہا، ان کو جو انصاف نہیں مل رہا. ان کے ساتھ میں ابھی تک جو ہے 27,000 کے قریب فگر پہنچ گیا ہے ان کی شہادتوں کا، اور 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے زخمی ہوئے ہیں. تو وہ ایک بڑی تعداد ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اس میں. لیکن ایک عجیب بات ہوئی ہے، میں نے آفتاب صاحب کے وہ بہت عجیب بات ہوئی ہے کہ جو امریکہ کا جو پلان تھا نیو ورلڈ آرڈر کا، اس میں ایک تو مذہب ابراہیمی کا قیام تھا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو تل ابیب جو ہوگا وہ مذہب ابراہیمی کا، کیونکہ جو اسلام ہیں اور عیسائی ہیں اور یہودی جو ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں. تو ایک مذہب ابراہیمی ایک بن رہا تھا جس میں بہت بڑا کام ہو گیا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ تل ابیب ہوگا اور اس کا جو سیکریٹریٹ ہوگا وہ UAE ہوگا. اور اس پر یہ پریشر تھا تمام پہ، کہ ہم پر بھی پریشر تھا کہ ہم اسے قبول کر لیں. تو قدرت خدا یعنی یہ موجودہ ہے کہ یہ جو جس طرح سے جو یہ حملہ ہوا ہے جی اس نے سارے بات کو ختم کر دیا ہے، یوکرین کے معاملے کو پش پش ڈال دیا. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں گے تو یہ قدرت کے جو بعض فیصلے ہیں جو آپ کو بڑے عجیب و غریب نظر آئیں گے، تو وہ اس سے ہمارے پہ دباؤ بھی ختم ہو گیا، سعودی عرب پہ بھی دباؤ ختم ہو گیا، UAE پہ بھی دباؤ ختم ہو گیا. جس طرح کے دباؤ وہ ڈال رہے تھے امریکنس وہ سارے ختم ہو گئے. خود امریکن جو ہے اس وقت خطرے میں ہیں، کیونکہ اس وقت سویز فارم جو ہیں وہاں پہ بغاوت پہ آمادہ ہیں. اور اس وقت آپ بھی دیکھیں گے ٹیکساس کے اندر بڑے سخت مظاہرے ہو رہے ہیں، جس کی خبریں ابھی آپ تک یہاں تک نہیں پہنچتی ہیں. مطلب ہم لوگ اس کو نمایاں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سے وہ اور 20 ریاستوں نے جو کہ میں نے امریکہ کی 20 ریاستیں ہیں آؤٹ آف 51 اور 52، تو اس میں سے انہوں نے جو ہے اپنے علیحدگی کا اعلان کیا کہ ہم سفید فارم میں الگ ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ٹرمپ جو ہے وہاں بہت پاپولر ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پالیسی جو آج کی ہے ٹھیک ہے وہ تبدیل ہوگی. مرزا صاحب اب ہم آتے ہیں پاکستان میں صورتحال جو آج کی جو یہ سیاسی سرگرمی ہے، چند ہی دن بچے ہیں، 8 تاریخ کو الیکشن ہے اور الیکشن کا ماحول جو ہے بڑا گرم نظر آ رہا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں کہ سر ایک تو مجھے میں تو سمجھتا ہوں اور سندھ کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے سندھ اور بلوچستان کو اہمیت ہی نہیں دی. یہ پہلا الیکشن میرے حساب سے ہوگا، شاید میں غلط ہوں تو مجھے درست کیجئے گا، کہ ایسے لیڈر ہیں جو نہ وہ سندھ تشریف لائے نہ بلوچستان تشریف لائے، گئے تو KPK اور پنجاب. تو میاں صاحب اور نون لیگ کا یہ کیا ڈیسیشن تھا کہ پنجاب اور KPK میں جانا ہے، سندھ اور بلوچستان کو دیکھنا ہی نہیں ہے؟ مرزا صاحب جی مغل صاحب، بات یہ ہے کہ میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ نواز شریف صاحب نے، کیونکہ میں تو ان کا ایڈوائزر رہا ہوں، جی وہ کبھی بھی سندھ کو نہیں دیا. ہمیشہ وہ کبھی انہوں نے ڈال دیا MQM کے حق میں فیصلہ کر دیا اور آخری وقت میں وڈرا کر گئے. تو کبھی بھی انہوں نے کراچی کو اور سندھ کو اہمیت ہی نہیں دی. وہاں پر یعنی کہ سندھ کو اہمیت نہیں دی کبھی نہیں دی. جی اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب پہلی دفعہ یہ ہوا، دوسری بات جو میں بہت اہم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ یہ جو ہم لوگوں کو تو یہاں پہ پٹائی کر دیتے تھے، جب بھی ہوا جو بھی موومنٹ ہماری یہاں کراچی چلتی تھی اس کو ہمیں مار دھاڑ کر کے ہمیں خاموشی کر دیتے تھے. اب پہلی مرتبہ پنجاب میں KP میں اتنی بڑی زبردست موومنٹ چل رہی ہے جس کو ایڈریس کرنا اب ان کے لیے مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے. اور وہی بات یہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہر آدمی وہاں پر خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ جو بڑا انقلاب آنے جا رہا ہے. کیونکہ جس وقت یہ طے ہوا تھا 1962 میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تک ہمیں حکمرانی کا حق ہے، جب تک کہ عوام تیار نہ ہو جائیں. وہ اس فیصلے پر ابھی تک چل رہے ہیں، لیکن اب عوام کا دیکھنا یہ ہوگا کہ مگر یہاں پہ مرزا صاحب آپ سینئر ہے، میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں اور سندھ کے لوگ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ینگ ایک لیڈر ہے
بلاول بھٹو، وہ ہمیں آزاد کشمیر میں بھی نظر آئے، ہمیں وہ چترال میں بھی نظر آئے، وہ ہمیں کیپی میں بھی نظر آئے، بلوچستان میں بھی نظر آئے، وہ ہمیں پنجاب میں بڑے جو ہے متحرک طریقے سے نظر آئے پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو، اسی طرح پھر وہ سندھ میں تو کر ہی رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت چاروں صوبوں میں، گلگت میں، کشمیر میں اس طرح سے نظر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے گلگت بلتستان کو تو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ تو یوں ہے کہ جس کی حکومت مرکز میں ہوگی وہاں پر ہی ان کی حکومت ہوگی. 4 دن بعد میں اگر وہ حکومت چینج ہو جاتی ہے تو 4 دن کے بعد میں تو 10 دن کے بعد میں وہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ یوں اس لیے چینج ہو جاتے ہیں کہ ان کے مفادات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس سے جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے تو بلاول صاحب میں وہ کرزمہ نہیں ہے جو بینظیر بھٹو صاحبہ میں تھا، اور ان کو وقت لگے گا، اور میں خیال میں وہ اپنے صحیح رخ پہ جا رہے ہیں. تو ان کا انداز گفتگو بہت نرم ہے جو کہ ایک اپیل کرتا ہے. دوسرا یہ کہ جو بالکل رائٹ ڈائریکشن پہ وہ اپنا نشانہ لگا رہے ہیں، تو وہ اس سے وہ ان کو کبھی نہ کبھی اس کا صلہ مل جائے گا. بالکل. لیکن فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو حکمرانی دی جائے، لیکن وہ جو اس وقت حکمرانی کا جو فیصلہ ہے وہ آگے چل کے ہوگا کہ کس کی قسمت میں یہ فعال کھلتی ہے یا کس کی محوما بیٹھتی ہے. تو یہ الگ بحث ہے. جی محمد اکبر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے کہ میاں صاحب اور نون لیگ کے منشور میں سندھ اور بلوچستان ہے ہی نہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ پنجاب سے اتنی سیٹیں لینی اور کے پی کو ملا کے اور کچھ اتحادی جو ایم کیو ایم جیت کے آئے گی وہ حکومت بنا لیں گے؟ ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ بھائی سندھ کے پاس کیوں جائیں اور بلوچوں کے پاس؟ دیکھیں اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، اگر آپ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا موازنہ کریں تو آپ کو ایک چیز بہت اہم نظر آئے گی کہ پیپلز پارٹی سندھ میں بڑی سیکیور ہے، اور جو بھی سرویز آ رہے ہیں یا جو بھی انالیسس لوگ دے رہے ہیں اس میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ میں پہلے سے زیادہ نشستیں جیتنے جا رہی ہے. یہ تو طے ہے، مطلب آن گراؤنڈ ریالٹی بھی یہی ہے. لوگ بھی پیپلز پارٹی کو پسند کر رہے ہیں، اندرون سندھ بھی کر رہے ہیں. ایون اس مرتبہ کراچی میں بھی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ پینیٹریٹ کرے گی، پہلے سے زیادہ نشستیں دے گی. تو اب بلاول صاحب فرنٹ فٹ پہ اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ ان کو سندھ کی طرف سے کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، یعنی جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے مگر ہوم گراؤنڈ میں بھی نظر آئے نا. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ آخری ڈسٹرکٹ جو ہے جیکما آباد کشمور میں بھی نظر آئے، وہ سکھر میں بھی نظر آئے، آج کراچی میں بھی موجود ہیں، تو وہ پنجاب میں بھی نظر آئے، پھر وہ کے پی میں بھی نظر آئے، پھر وہ جو ہے بلوچستان میں بھی نظر آئے، آصف زرداری بھی نظر آئے. تو میں نے کہنے کا مقصد ہے بیسیکلی ان کا جو بلاول صاحب کا جو اس کو زرداری صاحب چاہ رہے ہیں وہ ان کو ایز اے نیشنل لیڈر جو ہے وہ شو کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو پریزنس ہے وہ چاروں صوبوں میں ہے. لیکن اگر ان کی سیاسی پوزیشن دیکھی جائے تو پنجاب میں یا کے پی میں یا بلوچستان میں وہاں پہ وہ جس طریقے سے پینیٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ان کو مزید زیادہ سیٹیں ملنے کا جو ہے نا وہ امکان پیدا ہو گیا ہے. اور میں بڑی حد تک جو ہے نا وہ آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آنے والی جو الیکشن جو 8 فروری کو ہو رہے ہیں اس کے بعد میں پی ایم ایل این سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ کمانڈنگ پوزیشن میں ہوگی، کیونکہ پنجاب میں اور کے پی میں پی ایم ایل این کو وہ جو ہے نا وہ ریزسٹنس ملے گی، اور وہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ نشستیں پیپلز پارٹی سے بھی کم لے. تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کو جو ہے نا وہ وزارت اعلیٰ کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا. اور زرداری صاحب اس چیز کا اندیا بھی دے چکے ہیں کہ جو پارٹی جو ہے وہ زیادہ سیٹیں لے گی اس کا حکومت بنانے کا حق پہلا ہے. تو اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلاول صاحب جو ہے وہ تمام پاکستان میں جا رہے ہیں، اپنی پریزنس ہر ایک جگہ پہ شو کر رہے ہیں، ریگارڈلیس کہ انہوں نے وہ سیٹیں وہاں سے لینی ہیں یا نہیں لینی، یہ تو بعد کی بات ہے. لیکن چونکہ انہوں نے ان کی پوزیشن زیادہ اچھی ہے سندھ میں، اور اوور آل بھی لگ یہ رہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این سے زیادہ سیٹیں لینے جا رہی ہے. تو اس لیے ایز اے نیشنل لیڈر ثابت کرنے کے لیے وہ ہر جگہ جا رہے ہیں. اور وحید راجپت صاحب، میں وحید راجپت صاحب کے پاس جاؤں گا. وحید راجپت صاحب بہت شکریہ، آپ تاں جی وڈی مہربانی تاں وقت کڈیو. ہن وقت یقینی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سندھ کے گادی والے شہر کراچی میں مختلف ریلیوں میں مصروف ہے. کیئں پیا ॾिसो त कहिड़ी रीति अॼु जेको आहे सो कराची जे शहरीन बिलावल भुट्टो जी आजियां कई, जेके अॼु असां फुटेज ऐं विजुअल ॾिसूं पिया उन में त अॼु बिलावल भुट्टे जेको आहे सो वाज़े तौर ते तमामु उहे जेके नुमाइंदा गाड़ी ते मौजूदु आहे उन खां हथु खणाए करे ऐं इहो कसम बि वरितो त तव्हां अगरि खटे अचो था त हिननि माण्हुनि जी ख़िदमत करणी आहे, हिननि जे विच में ई रहणो आहे. हीअ कीअं पिया ॾिसो अॼु सॼी इन कराची जे इन बिलावल भुट्टो जे सफ़र खे?
ॾिसो आफ्ताब तव्हांजी महिरबानी पहिरियां वही राजपट साहब जी आफ्ताब तव्हांजी महिरबानी तव्हां जेको आहे मूंखे हिन मामले कोशिशि कयो त वही राजपट साहब जो जेको आहे सो आवाज़ असां ताईं अचे ऑडियो त हेलो उनजे साम्हूं सुवालु रखूं वॾो अहम आहे इहो बि जी वही साहब आवाज़ अचे पियो जी आफ्ताब आवाज़ अचे पियो मुंहिंजो अचे पियो आवाज़ जी कीअं पिया ॾिसो सर हिन सॼे सिस्टम खे आफ्ताब ॾिसो हिकु त पीपुल्स पार्टी पहिरियों भेरो जेकी कंपेन हलाइण जी सभ खां पहिरियां त स्टार जेको कंपेन आहे पीपुल्स पार्टी कई आहे सॼे मुल्क में ऐं ॿियो जेकी हिकमत अमली जोड़ी आहे पीपुल्स पार्टी त जॾहिं बिलावल भुट्टो पंजाब में हुयो त सिंध में कंपेन जेको आसफा भुट्टो करे पई जी हिन खां पहिरियां कराची में जेके रैलियूं निकितियूं जेके पूरे हुन रैलियुनि जी जेकी आहे अॻुवाणी आसफा भुट्टो कई पंजाब खे पहिरियां जेको आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी कवर करे आयो ऐं हिन वक़्तु सिंध में आहे त आसफा जेको आहे उहो हिन वक़्तु पंजाब में उहो कंपेन करे पई पीपुल्स पार्टी जा जेके कैंडिडेट्स आहिनि उन्हनि जे हक़ में जी हिन भेरे ऐं जेको आसिफ अली ज़रदारी जेकॾहिं बिलावल भुट्टो पंजाब में हुयो त बलूचिस्तान खे कवर करे पियो केपी में वियो हिन वक़्तु बि जेको आसिफ अली ज़रदारी आहे उहो लाहौर में वेठो आहे आसफा भुट्टो जेको आहे सराइकी बेल्ट में हिन वक़्तु जेको आहे कंपेन हलाए पई जेके पीपुल्स पार्टी जा उमेदवार आहिनि पहिरियों भेरो जेको आहे हिकिड़ो रिथाबंदी तहत ते मसलन जेकी वॾी मुनज़म तरीक़े सां जेकी पार्टी मूंखे नज़र अचे पई त पीपुल्स पार्टी आहे जी कंपेन हिकिड़ी मुनज़म तरीक़े सां रिथाबंदी तहत हलाए पई समूरा सूबा हिन वक़्तु ताईं कवर कया आहिनि जेकॾहिं नून लीग जी ॾिसंदा आहिनि नून लीग हिन वक़्तु ताईं सिर्फ़ु पंजाब ताईं महदूद आहे बिल्कुलु केपी में हिकिड़ो जलसो कयो उते मरियम नवाज़ वई उते बि मियां नवाज़ शरीफ़ अञा ताईं कोन वियो आहे शहबाज़ शरीफ़ कोन वियो आहे पर पीपुल्स पार्टी जेको आहे उन जी सॼी क़यादत हिन वक़्तु ताईं चइनी सूबनि खे कवर कयो आहे ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हुनजो पीपुल्स पार्टी जो सॼो जेको फोकस आहे त वधि खां वधि सीटूं वठजनि ऐं ताक़तवर जेके धुरियूं आहिनि उन्हनि बि ॿिन्ही वॾनि पार्टियुनि खे इहो पैगाम मोकिलियो आहे त जेको वधीक सीटूं खणंदो 90 सीटूं जेको खणंदो उहो उनजो प्राइम मिनिस्टर हूंदो ऐं ॿियो जेकी हिन वक़्तु जेके आज़ादु उमेदवार बीठा आहिनि न उहे फ़ैसिला कुन जेको वोट हूंदो जेके MNAs थींदा प्राइम मिनिस्टर हुनजो थींदो जंहिं तरफ़ इहे आज़ादु उमेदवार जेके बीठा आहिनि जंहिं पार्टी खे सपोर्ट कंदा ऐं तव्हांखे ख़बर आहे जेकी पार्लियामानी सियासत आहे हुन में ख़रीदो फ़रोख़्त वॾी थींदी आहे जेके हिन खां अॻे जेकी गवर्नमेंट वई हुन में जेकी PDM जी गवर्नमेंट आई हुन में बि तव्हां ॾिठो इल्ज़ाम लॻा ऐं हमेशह लॻंदा आहिनि पार्लियामानी जेकी सियासत आहे जॾहिं बि कयो पार्लियामेंट में चेंजिंग करणी हूंदी आहे वज़ीर आज़म जंहिंखे बि तब्दील करणो हूंदो आहे या जेको आहे बेएतमादी रिथ आई आहे त वॾे पैमाने ते इल्ज़ाम लॻंदा आहिनि हिन वक़्तु जेको आहे त इहे जेके धुरियूं आहिनि ताक़तवर धुरियूं उन्हनि चयो जेकी पार्टी 90 सीटूं खणंदी प्राइम मिनिस्टर हुनजो हूंदो त हिन वक़्तु मां जेकी ॾिसां थो एज़ सहाफ़ी जेकी मुंहिंजी माना पार्लियामानी सियासत खे जो कवर कयो आहे 15-16 सालनि में जेको तजुर्बो आहे उहो इहो पियो ॾिसां त 90 सीटूं मूंखे ॿई जमायतूं खणंदे मां हुनखे नथो ॾिसां बिल्कुलु हिन वक़्तु पीपुल्स पार्टी मगर वही हिकिड़ी ॻाल्हि तय आहे त पाण जेको पहिरियां बि ज़िक्र कयोसीं त सिंध तरजीह में न रही PMLN जे ऐं बलूचिस्तान तरजीह में न रहियो PMLN जे त पोइ मियां साहब ॾिसो तव्हां जीअं ॻाल्हि कई त आसफा अगरि किथे न किथे पंजाब में मौजूदु आहे नज़र अचे पई अहिड़ी रीति किथे बिलावल मौजूदु आहे किथे वरी आसिफ ज़रदारी मौजूदु आहे यानी कि अहिड़ी रीति वरी शहबाज़ शरीफ़ नवाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ टई हिन वक़्तु ग्राउंड ते उहे बि मौजूदु आहिनि वॾी जेका अहम मेन क़यादत आहे मरकज़ी क़यादत चइजे लीडरशिप पर उहे सिंध में ऐं पंजाब में नज़र न आया त पोइ छा PMLN जा सिंध जा जेके उहे कैंडिडेट जेके इलेक्शन विढ़नि पिया कराची में सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में उहे मायूस नज़र पिया अचनि या सम्झो पिया त उहो वोटर खे मोटिवेट करे न सघिया आहिनि छा करणु थिया जो नवाज़ शरीफ़ सिंध न आयो बलूचिस्तान ॾिसो आफ्ताब हिकिड़ो त वोट हूंदो आहे उमेदवार जो पंहिंजो पर्सनल शख़्सियत जो वोट हूंदो आहे ॿियो हूंदो आहे पार्टी जो वोट टियों ॾिसो न हूंदो आहे जॾहिं लीडरशिप ईंदी आहे मुनज़म तरीक़े सां हुते जलसा जुलूस रैलियूं कढंदी आहे हुनजी अॻुवाणी कंदी आहे कैंडिडेट लाइ जेको अची वोट घुरंदी आहे हुनजो जेको असरु वधीक पवंदो आहे सिंध में तव्हां ॾिसंदो त हिन वक़्तु ताईं जेके प्रोग्राम ॾिना विया नवाज़ शरीफ़ चयो त मां जेको आहे हेॾे ईंदुमि सांगड़ में जलसो हुयो हुनजो रिथियल कराची में हुयो वरी जेको आहे मटियारी में बशीर मेमण जे हवाले सां उते बि कुझु हुयो प्रोग्राम हिन वक़्तु ताईं सिंध में जेको आहे नून लीग जी क़यादत आई कोन्हे सिर्फ़ु जेके उमेदवार आहिनि उहे पंहिंजे हुन ते बलबूते ते ज़ोर ते उहे जेको हिन वक़्तु ताईं कंपेन हलाइनि पिया त चवण जो मक़सदु ॾिसो न हिकिड़ो त शख़्सियत जो वोट हूंदो आहे उहो उमेदवार जो पंहिंजो वोट हूंदो आहे ॿियो हूंदो आहे पार्टी जो ऐं टियों जेको आहे उहो असर अंदाज़ कंदो आहे वोटर खे जॾहिं पार्टी जी क़यादत ईंदी आहे
वॾे पैमाने ते जेको आहे हिकिड़ो मुहिम हलंदी आहे मुनज़म तरीक़े सां, उहा सिंध में कोन पई अचे। ऐं हिन वक़्त ताईं जेके नून लीग जा उमेदवार आहिनि उहे ख़ुदि जेको आहे हिन वक़्तु मायूसी जो शिकार आहिनि, प्रोग्राम उन्हनि खे न पिया मिलनि। वेंदे जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो सूरत हाल त सराइकी बेल्ट में नून लीग अञा ताईं मुनज़म तरीक़े सां का जेकॾहिं हफ़्ता तव्हां ॾिठो हूंदो त कोन कयो आहे। हिन वक़्तु ताईं सेंट्रल पंजाब ताईं मौजूदु आहे। कंपेनी हींअर स्टार्ट थी आहे नून लीग जी। पीपुल्स पार्टी कमु करे मंशूर में भी लेट थी, मंशूर में भी ॾाढी लेट थी, जॾहिं की मंशूर ते मीडिया सहाफ़ी टॉक शोज़ में प्रोग्रामनि में तनक़ीद थींदी रही त मंशूर नून लीग ॾे, पर मंशूर खे उनखे जोड़ण में रिथा में पेश करण में भी ॾाढो नून लीग जेको ताख़ीर कई हिन इलेक्शनुनि में। जी जी, मां त इहो ॾिसो न हफ़्ता इहा ई ॻाल्हि कयां पियो त हिन वक़्तु बि जेकी सूरत हाल आहे त पूरे पंजाब जी जेकॾहिं पार्टी तव्हां चओ था नून लीग पंजाब ताईं मौजूदु आहे, पंजाब जी पार्टी वारो जेको हुन ते इल्ज़ाम लॻंदो आहे अञा ताईं पूरे पंजाब में कंपेन कोन हलाए सघी आहे। पीपुल्स पार्टी उहो हलाए और पीपुल्स पार्टी मां वही ॿियो त जेके ॿियूं धुरियूं आहिनि, जीडीए जी ॻाल्हि कयूं, MQM जी ॻाल्हि कयूं, ऐं जेको आहे सिंध जे अंदरि ॿिया कुझु आज़ाद तहरीक इंसाफ़ जी ॻाल्हि कयूं, उन्हनि खे कीअं पिया ॾिसो त सिंध में वाक़िअतनि उन्हनि जो कुझु न कुझु हल्के में हलचल नज़र अचे पई तव्हांखे? कराची में, हैदराबाद में जीअं MQM ॾाढो मुतरक चए पई नज़र अचे पई, ऐं अहिड़ी रीति वरी जीडीए सॼी सिंध में दावा करे पई त असां जेको आहे सो चङियूं सीटियूं खणंदासीं, पर शायदि असां इत्तेहादीन सां गॾु CM अॻिलो ठाहे सघूं सिंध में। हिन वक़्तु हफ़्ता ॾिसो त पहिरियां कराची ते था अचूं, कराची में नंबर 1 ते जेकॾहिं सीटूं खणंदी त उहो पीपुल्स पार्टी खणंदी। ॿिए नंबर ते तव्हांखे मां जेको ॾिसां पियो त उहो जेको आहे MQM ऐं जमायत इस्लामी जो मुक़ाबिलो आहे, त ॿिए नंबर ते जमायत इस्लामी अची सघे थी या MQM ईंदी। पोज़ीशन जेको मज़हबी वोट जेको आहे उहो तमामु घणो पवंदो हिते, असर अंदाज़ थींदो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, कोरंगी में, वेस्ट में, ईस्ट में। नंबर 1 ते जेके आहिनि मलीर में सुठियूं सीटूं खणंदी पीपुल्स पार्टी, कैमाड़ी थी वियो, साउथ में सुठी पोज़ीशन आहे पीपुल्स पार्टी जी। डिफेंस वारी सीट ते पीपुल्स पार्टी ऐं हिन जो मुक़ाबिलो आहे, जेको आज़ाद उमेदवार बीठो आहे खुरम शेर ज़मान। हिन खां अलावा जेके जमायत इस्लामी जा आहिनि ॿिया वोट जेके मज़हबी आहिनि MQM जा, त हिन ते हिकु मुक़ाबिलो आहे। जेकी लियारी 2 वारी सीट आहे जेकी ओल्ड एरिया जी, बंस रोड सदर थी वियो ऐं जेके इलाइक़ा, हिन ते मुक़ाबिलो आहे। हिन वक़्तु जेको रशीद गोडेल आहे MQM जो, उहो स्ट्रांग कैंडिडेट आहे। सलीम मांडवी वाला ऐं ॿिन्ही जो मुक़ाबिलो आहे। कराची में नंबर 1 ते मुंहिंजो जेको आहे नज़रियो हिन वक़्तु ताईं जेकी सिचुएशन ॾिठी आहे त पीपुल्स पार्टी पहिरीं भेटे वधीक सीटूं खणे, पर सांगड़ में हिन वक़्तु पीपुल्स पार्टी खे सख़्तु जेको आहे मुक़ाबले मुंहुं ॾियणो पए पियो। सांगड़ में हिन वक़्तु पोज़ीशन जेको आहे PP मुखालिफ़ जेको इताद आहे, मतिलबु हुन में GDA थी ॿियूं जमायतूं, उहो हिन वक़्तु ताईं पीपुल्स पार्टी ते मां हावी थींदे ॾिसां थो। हुते सांगड़ में तमामु हुते स्ट्रांग पोज़ीशन करे आहिनि। मतिलबु सांगड़ में सख़्तु पीपुल्स पार्टी खे हिन वक़्तु मुक़ाबले जो चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियणो थो पए। हुन में पीपुल्स पार्टी खे सिंध में हिन वक़्तु जो ख़तरो आहे पंहिंजे विदिन पार्टी जेको अंदरि आहे न, उन जेके उमेदवार आहिनि उन्हनि जे जेकी हिक ॿिए सां जेके आहिनि उहो महिलाती जेके साज़िशूं थियनि पियूं पीपुल्स पार्टी जे अंदरि, उन में कैंडिडेट्स जे ख़िलाफ़ मतिलबु उहो इस्तेमालु थींदो पार्टी जा, उहो हिकिड़ो वॾो हिन वक़्तु नौशहर फिरोज़ में जेको गुलाम मुर्तज़ा जतोई ऐं जेको ॿियो उमेदवार बीठो आहे जतोई साहिबु आहे, हुन साम्हूं पीपुल्स पार्टी जो उमेदवार आहे चांडियो साहिबु। न इहे जेके आहिनि पीपुल्स पार्टी जो ज़ुल्फ़कार बेहण, उन्हनि जे विच में सख़्तु मुक़ाबिलो आहे नौशहर फिरोज़ में हिन सीट ते। जेकॾहिं खैरपुर जी ॻाल्हि था कयूं त खैरपुर में हिन वक़्तु सख़्तु मुक़ाबिलो आहे। वही त असां सां गॾु हुजो, मां मिर्ज़ा साहिबु आहिनि, उन्हनि खां बि तजुर्बो वठंदुमि। उन्हनि जो हिकिड़ो तवील तजुर्बो आहे ज़िंदगी जो, मुख़्तलिफ़ इलेक्शनूं मिर्ज़ा साहिबु ॾिठियूं बि आहिनि ऐं जेको आहे सो पाण जेको आहे सो सलाहकार भी रहे हैं मियाँ साहब जा। मिर्ज़ा साहब, एक तो वही जिस तरह से बता रहे थे कि पूरे सिंध का ख़ास तौर पर उन्होंने एक बड़ा अहम तज़िया था उनका कि एक तो कराची में उनको नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी विनिंग पोजीशन में है, इसके साथ साथ जो है MQM दूसरे नंबर पे और जमात इस्लामी शायद तीसरे नंबर, मगर ये कोई हतमी वो रिज़ल्ट तो नहीं है, वो फैसला तो वोट के दिन ही पता लगेगा, मगर जो ग्राउंड पे जो सहाफ़ी है उसको महसूस हो जाता है जब जाता है इलेक्शन पे। एक तो सर ये कैंडिडेट जितने भी हैं तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जैसे उन्होंने वहीद ने कहा कि आगे जाके ये पता लगेगा कि शायद वो आज़ाद उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करें, और पीपल्स पार्टी जो है मरकज़ी हुकूमत वहीद के मुताबिक कहीं न कहीं बनाते हुए नज़र आ रही है। आपका सर तजुर्बा क्या है, क्या समझते हैं कि एक PMLN और दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्होंने जो ये सियासी इवनिंग खेली है उस पर क्या मिस किया है सर?
دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ جی ڈی اے بنے گی آخر میں، حکومت بنانے کی جو بات اگر آپ کرتے ہیں جی لیکن پہلے میں ایک تو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی بھی زرداری صاحب ہوں یا کوئی اور ہو جو ان کی تربیت کر رہا ہے، جو ان کی تقریریں لکھ رہا ہے، وہ قابل داد، ان کو داد دینی چاہیے، داد دینی چاہیے. ہاں، کیونکہ وہ بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں. پہلے کام یہ کیا زرداری صاحب نے کہ ان کو ڈائریکٹ کہیں پر بھی نہیں آنے دیا، پہلے ان کو وزیر خارجہ بنایا، تمام دنیا میں ان کو روشناس کرایا. زبردست. اب اس کے بعد میں وہ پورے پاکستان کی پبلک میں ان کو روشناس کرا رہے ہیں، اور وہ پروسیس میں جا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے وہ خود امیدوار نہیں ہیں وزیر اعظم کے، اب اس دور میں نہیں بنانا چاہتے، لیکن ہاں وہ اپنے جو ہے لائن ڈال رہے ہیں کہ ہم یہاں اب آئندہ کے ہم وزیر اعظم بنیں گے، بلاول بنیں گے. دوسری بات جو ہے سر، ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلم لیگ اور نون کی، نون یا مسلم لیگ آپ کی جو بھی بات کر لیں، اور پیپل پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ بالکل طے شدہ ہے. پنجاب میں، سندھ میں کلیئر ہے کہ وہ اکثر 90% اور 95% بھی آپ کہہ لیں تو وہ پیپل پارٹی کے پاس جائے گا. صحیح. ہمیں یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب ایک الیکشن ہوا تھا تو صرف 7 سیٹیں سندھ سے ملی تھیں انہیں، تو وہ اس کے اوپر بے نظیر صاحبہ جو ہے اپنی لیڈر آف دی اپوزیشن تھی، لیکن انہوں نے بھی اس کو صبر سے تحمل سے ان کا مظاہرہ کیا. جو جمہوریت کی روح تھی ان کو انہوں نے پورا کیا، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے 2/3 میجورٹی دے دی تھی جن لوگوں کو دینی تھی. تو اب یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ کسی بھی ووٹر سے یہ کہیں، مسلم لیگ کے ووٹر سے پنجاب میں یہ کہیں کہ آپ پیپل پارٹی کو دے دیں تو نہیں دے گا، چاہے ان کا لیڈر کتنا کہے. اور اگر پیپل پارٹی کے ووٹر سے کہہ دیں تو وہ آخر کار میں اعتزاز حسن بن کے چلا جاتا. تو یہ ایک یہ ڈیوائڈ ہے عوام میں اور ان کے ورکرز میں. بیسیکلی تو عوام میں تو چھوڑ دیں، ورکرز میں جو ڈیوائڈ ہے، جو فیصلہ کرتے ہیں، جو ووٹ ڈلواتے ہیں، وہ نہیں وہ اس طرح سے بٹا ہوا ہے. اب جو کاوشیں کر رہی ہیں پیپل پارٹی اور خصوصاً بلاول بھٹو صاحب، وہ میرے خیال میں پنجاب کو کسی اسٹیج کے اوپر اپیل کرے گا. کیونکہ اس زمانے میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب بے نظیر صاحب آئی تھی، جو ذوالفقار علی بھٹو جب لیڈر بنے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ میں جب پنجاب گیا اس زمانے میں تو کوئی آدمی وہاں پر بھٹو کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں تھا. اور بے نظیر صاحبہ کو ان کے صلے میں پھر وزارت ملی. میں جب ملا ہوں جنرل مرزا اسلم بیگ سے، جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت، تو وہ جب ضیاء الحق کا حادثہ ہو گیا تو یہ 17 دسمبر 1988 کو ہوا. تو 24 اور 25 کو میں جنرل مرزا اسلم بیگ سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ان کو بے نظیر صاحبہ کو حکومت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس پر اپوزیشن تھی دوسری سائڈ سے کہیں سے، تو انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ ان کو کہیں کہ کس طرح مانیں، تو میں نے کہا نہیں وہ نہیں مانیں گے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں بات کو کہ اگر اس طرح سے جس وقت بلاول بھٹو اس لیول پہ آ جائیں گے جس پر ہیں وہ، لیکن جس لائن پہ جا رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں. ایک تو امریکہ کی سپورٹ ان کو ہے، میں نے پوری پیپل پارٹی کو، اور دوسری جو ہے وہ جو اداروں کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. کیونکہ پہلے صرف یہ تھا کہ یہ میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے صرف میں نے جو ہماری آرمی میں صرف وہ ہوتے تھے، پٹھان ہوتے تھے یا پنجابی ہوتے تھے یا اردو اسپیکنگ ہوتے تھے، لیکن اب کم سے کم 1 لاکھ کے قریب سندھی موجود ہیں. صحیح. میں نے فوج میں، تو ان کی ایک سے موجود ہے، اور ان کا ایک لائن آف ایکشن موجود ہے، جس کی وجہ سے میں نے جو آئندہ کا ٹرم ہوگا، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ دور ہوگا، کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن کے جو نتائج نکلیں گے وہ زیادہ دیر تک چل سکیں گے، کیونکہ اس میں تھوڑا بہت میں اچھی صورتحال نہیں دیکھ رہا ہوں کہ آفٹر 8 فروری کچھ نہ کچھ نئی بات ہوگی جو ہم سب لوگوں کے لیے اچنبھا تو نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اچنبھا ضرور ہوگا. تو وہ جلدی الیکشن ہو گئے، اس میں عین ممکن ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اپنا کردار ادا کر سکیں. ٹھیک. اکمل صاحب، یہ ایک تو طے ہے کہ سر 8 تاریخ کو ایک تو پوری سچویشن آپ کے سامنے ہے، عالمی دنیا کی نظریں بھی پاکستان کی جانب ہیں، اور دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی پچھلے دنوں نے بڑا ان کا اہم بیان تھا کہ ہماری نظریں ہیں پاکستان کی جنرل الیکشن پہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ الیکشن ہوں گے صاف شفاف ہوں گے، اور وہ ووٹ جو ہے وہ عوام کا حق ہے، جو کہ 8 تاریخ کو عوام اپنا فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ جو بھی آئے گا وہ بڑا اہم ہوگا. مگر اس وقت جو لائن آرڈر کی جو سچویشن ہے بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں، سندھ میں، تو وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے سیکورٹی اداروں کے لیے، لائن فورٹ ایجنسیز کے لیے، پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے.
دیکھیں میں پہلے تھوڑا مرزا صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو مسلح افواج کے حوالے سے سر نے کہا جی کہ اس میں 1 لاکھ کے قریب جو سندھی ہے, تو میرا جو ظاہر ہے ہم تو تجربہ ان سے بہت کم ہے ہمارا, لیکن ایک چیز جو میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلح افواج میں ایک تو زبان کی بنیاد کے اوپر ایز سچ کوئی تقسیم ہے نہیں, اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کون سے زبان بولنے والے زیادہ, تو اس وقت سندھی تو ہیں لیکن بلوچی بھی بہت زیادہ تعداد میں اب جو ہے وہ اس میں ہیں, اور وہ بھی اوپر آ رہے ہیں, مطلب کرنل لیول تک تو پہنچ گئے وہ, اور آہستہ آہستہ بریگیڈیئر پہ پہنچ گئے. جی بریگیڈیئر لیول کے اوپر پہنچ گئے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلح افواج میں تمام صوبوں کی تمام زبانیں بولنے والوں کی نمائندگی تو ہے, لیکن ایک مرتبہ جب مسلح افواج میں جب شامل ہو جاتے ہیں نا, تو اس کے بعد پھر وہ لوگ زبان اور اس قسم کی چیزوں سے بالاتر ہو جاتے ہیں. یہ میری اپنی آبزرویشن. جی جی محرومی کی بات مرزا صاحب نے کہی کہ سندھ اور بلوچستان عوام کی احساس محرومی کے حوالے سے سر نے بات کی تھی کہ عوام جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہیں کہ ان کو شاید وہ نہیں دیا جاتا, جو کہ میں نے کہا تھوڑا سا مزید آپ کے ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دوں. اچھا اب جو ہے وہ اگر ہم بات کریں الیکشنز کے حوالے سے نا, انٹرنیشنل ایجنسیز کی بات کریں جن میں امریکہ ہے, چائنا ہے, دیکھیں جو اس وقت پوزیشن نظر آ رہی ہے, جو آن گراؤنڈ چیزیں ہیں, کئی چیزیں ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, کئی نہیں کر رہے, لیکن یہ طے ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی فورسز ہیں دے آر آن بورڈ, ویدر اٹ از امریکہ, ویدر اٹ از چائنا, ویدر اٹ از UAE یا سعودی عربیہ, دے آر آن بورڈ. اور اس وقت جس طرح کے بھی الیکشن ہو رہے ہیں یا الیکشن سے پہلے جو بھی ماحول بنایا جا رہا ہے, تو دے آر ویل انفارمڈ اینڈ دے آر آن بورڈ. نا پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو بات کر رہی ہے نا ریگنگ کی, یہ بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت پیپلز بلاول پارٹی آج بھی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کے لیے ایک راستہ بنایا جا رہا ہے وزیر اعظم بننے کے لیے. آج انہوں نے بڑی تنقید کی ہے خاص طور پر, اور ایک بڑا اہم سوال ابھی بھی انہوں نے, بڑا اہم بیان ہے ان کا سامنے آ رہا ہے کہ جو ہے میں آتے ہی لسانی سیاست جو ہے, جس کو کہیں کہ مذہبی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر نفرت والی سیاست کو دفن کر دوں گا. تو ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف وفاقی حکومت جو نگران ہیں ان پہ انہوں نے الزام عائد کر دیا کہ یہ معاونت کر رہی ہے PMLN کو راہ ہموار کرنے کے لیے, وزیر اعظم چوتھی بات بڑھنے کے لیے. نہیں دیکھیں, یہ اس وقت یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ معاونت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جو آن گراؤنڈ جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے, اور جو میری اپنی ذاتی آبزرویشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی سویپ کرے گی. پنجاب میں بھی جو لوئر پنجاب ہے, جیسے رحیم یار خان, صادقآباد, یا اس طرف آپ بلوچستان والی سائڈ پہ چلے جائیں, وہاں سے پیپلز پارٹی اچھی خاصی نشستیں لے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو سے جو مایوس ووٹر ہے, یا جن کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف جو ہے ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آگے جا کے تحریک انصاف میں شامل ہوں گے یا سپورٹ کریں گے. ظاہر آزاد امیدوار, کراچی میں جماعت اسلامی بھی یہ نیریٹو بلڈ کر رہی ہے کہ آپ لوگ اگر تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے تو آپ کے یہ آزاد امیدوار ہیں, یہ میئر کے الیکشن میں بھی بکے تھے تو آگے بھی جا کے بک جائیں گے. تو اس حوالے سے عوام میں بہرحال ایک متضاد رائے پائی جاتی ہے, اور جس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہوگا, اور پیپلز پارٹی سرپرائز دے گی. اس بات پہ بڑا اہم سوال ہے کہ بلاول کا جو مختلف جلسے ہیں پورے پاکستان کے اس پورے الیکشن پروسیس میں, انہوں نے ایک تو انتقامی کارروائی کو دفن کرنے کی بات کی ہے. آصف زرداری صاحب کے جو تمام انٹرویوز ہیں, جتنے بھی جلسے ہیں, میں نے دونوں مہمانوں کے سامنے یہ سوال رکھوں گا, بڑا اہم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم جو ہے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو آزاد کر دیں گے, تو انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. چادر اور چار دیواری کی پامالی کی انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے, سیاست میں اتنی حد سے نہیں کراس کرنا چاہیے جو آگے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کنول صاحب؟ یہ ایک اچھی روایت ہے. دیکھیں اچھی روایت ہے, بہت اچھی روایت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, جو PTI کے ووٹر ہیں جو اس وقت مایوسی کا شکار ہیں یا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس کو ووٹ دیں, تو یہ وہ والا ووٹ بینک جو ہے نا ایک اچھا خاصی تعداد میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی. اور کوئی مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو الیکشن والے ڈے میں سرپرائز ملے, پیپلز پارٹی زیادہ
سیٹیں لے کے پاکستان مسلم لیگ نواز میں. حالانکہ اس وقت جو ایک عام رائے عامہ پائی جاتی ہے نا, آن گراؤنڈ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اتنی سیٹیں پی ایم ایل این لے جائے گی. لیکن ایک مت بنائی ہوئی ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے تو پی ایم ایل این کا جو ہے نا وزیر اعظم ہو گیا, اور وہ خود بھی بولتے ہیں ساڑھی گال ہو گئی ہے. تو وہ اس حوالے سے اپنی ان کو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں دھچکا لگے گا, اور یہ لوگ میرا نہیں خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کم سیٹیں لے گی. مرزا صاحب, ایک تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری, انہوں نے کم سے کم اس پوری الیکشن کمپین میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو ذاتیات پہ نہیں آئے. انہوں نے ہر جگہ پر یہ کوشش کی ہے, جو میں سمجھا ہوں اس پورے الیکشن میں, کہ چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں ہونا چاہیے, انتقامی کارروائیاں نہیں ہونا چاہیے, ذاتیات پہ نہیں ہونی چاہیے, ماں بیٹی کی سیاست میں عزت ہونی چاہیے. تو یہ کہیں کہ کم سے کم اس الیکشن میں جو ہے ایک بڑا اہم میسیج دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیگر سیاسی جماعتوں کو, خاص طور پر پی ٹی آئی کو اور نون لیگ کو. دیکھیے بیسیکلی تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ان کی تربیت بہت اچھی ہو رہی ہے, اور جس انداز سے وہ جو پوزیشن لے رہے ہیں وہ رائٹ پوزیشن لے رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ابھی تک نواز شریف صاحب کا المیہ یہ ہے کہ 2005 میں ان سے جدہ میں ملا تھا, تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات نہیں بھولے تھے کہ میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگائی. تو میں نے کہا آپ کی ہتھ کڑی تو لگی ہے نا, یہ جو سیاستدانوں کو لگتی رہتی ہے. بالکل. اور آپ کسی دفعہ بن جائیں گے وزیر اعظم تو یہ ہتھ کڑی وہ تو کھل جائیں گی, آپ خود ان کے حکمران ہو جائیں گے. لیکن وہ بھولتے نہیں ہیں, ان کے اندر اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ وہیں پھنسے رہتے ہیں کہ جو میں. تو اس وقت جو ان کی جو یہ بات درست ہے کہ ان کی جو ایکچوئل لڑائی ہے وہ جو جن کا نام آپ لے رہے ہیں قاسم کے باپ کی, وہ اسی سے لڑائی ہے. وہ اب جو صورتحال ہے اس میں عین ممکن ہے کہ پیپل پارٹی اپنا کچھ اپنی جگہ بنا لے, کیونکہ جس کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت نواز شریف کے بیانیے سے یا مسلم لیگ قانون کے بیانیے سے. دوسری بات جو آپ نے کہی, میں نے جو بات آپ کہی تھی, وہ میں یہ کہتا ہوں جیسے اب مغیری صاحب کے لیے میں یہاں آ گیا, ورنہ میں کیوں آتا اس عمر کے اندر, میں تو نہیں آتا. جو تعلقات جو ہوتے ہیں جی جی وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو اگر ہمارے ادارے کے اندر سارے لوگوں کی نمائندگی موجود ہے, تو جب میں 2016 میں گیا گوادر میں, تو مجھے جان بوجھ کے تمام جو وہ لوگ تھے, یعنی میں اکیلا نہیں تھا, پورے ملک کے صحافی تھے, تو اس میں لیکن مجھے جان بوجھ کے ملا رہے تھے کہ دیکھیے یہ بلوچ کموڈور ہے, یہ فلانا بلوچ ہے. مجھے جو ہم گئے وہاں پر گوادر میں, جب وہاں پر F-88 جو ہماری وہ گوادر کی بندرگاہ کی حفاظت کے لیے جو فورس بنائی گئی تھی, اس وقت میں جب ہم گئے تو وہ پھر اس کے میں نے جو بات کہی تھی وہ اس حوالے سے کہی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے جب وزیر صدر تھے تو انہوں نے تمام اداروں کو تنخواہیں انہوں نے بہت بڑھا دی تھی, تو اس لحاظ سے اس ادارے میں بھی وہ بہت پاپولر ہیں. یہ میں تیسری تین باتیں کہتا ہوں. پاکستان میں جو ان کا جو طرز حکومت ہے یا طرز گفتگو ہے یا طرز سیاست ہے وہ بہتر جا رہا ہے, اداروں میں اس کو پسند کیا جا رہا ہے, بلکہ سب سے زیادہ اگر پسندیدہ آدمی ہے تو وہ زرداری صاحب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ باہر کے ملکوں کے اندر بھی اس کے تعلقات جو بہت اچھے ہیں. اب بہتر یہ ہے, بحث یہ ہے کہ یہ جو مت ہے یا جو ایک یعنی بانڈ ہے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ میں تاریخی بانڈ ہے جو کہ قائد اعظم کے زمانے سے شروع ہے, وہ مسلم لیگ کے ساتھ رہتا ہے پنجاب, وہ کب ٹوٹے؟ وہ ٹوٹنے کا مرحلہ ہے, بھٹو صاحب نے توڑ دیا تھا. اور بھٹو صاحب کے بعد میں کیونکہ وہ ہمارا زمانہ تھا جوانی کا, اور ہم نے جا کے بھٹو صاحب کو کہ ہم ساتھ رہے اس زمانے میں جس وقت وہ تاشکنڈ ڈکلیریشن ہوا تھا, اس وقت وہاں پہ حیدرآباد کے اندر ان کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ہم پانچ جو ہے بسیں لے کے گئے وہاں سے یونیورسٹی سے. تو بحث یہ نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ ان کی جو پیپل پارٹی کی جو سیاست ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہے کئی اینگل سے. بالکل. وحید راجپت صاحب آئے نا اساں لائن تے, وحید راجپت صاحب. ہلو جی وحید, मां तव्हां ॾे अचणु पियो चाहियां त हाणे बिलावल भुट्टो जी रैली मुख़्तलिफ़ हंधनि तां थींदे अञा बि मौजूदु आहे, पर बिलावल जो जेको हिन महिल बयानु मूं साम्हूं आयो आहे उहो वॾो अहम आहे त असां हिकु इंतकामी सियासत खे दफ़न कंदासीं ऐं चादर ऐं चार दीवारी जी जेका पामाली थिए पई उन सियासत खे बि दफ़न कंदासीं, ऐं सियासी क़ैदी जेका आसिफ ज़रदारी जो बयानु आहे उहो वॾो अहम आहे त सियासी क़ैदियुनि खे आज़ादु कंदासीं. इन सां जे अकमल साहब चवनि पिया त किथे न किथे अहिड़े बयाननि सां जेके PTI जो वोटर आहे उहो पीपल्स पार्टी खे सपोर्ट कंदो. तो
मूंखे त जेके शहर में ॾिठो वञे त उते त जेको PTI जो वोटर आहे ऐं जेको उहो त मूंखे नथो लॻे उहो त छो मज़हबी हुन में पार्टियुनि खे वधीक जेको आहे उहो वोट जेकॾहिं PTI खे वोट न मिलियो त उहो मज़हबी जमायतुनि खे ई मिलंदो शहर में जी जीअं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आहे कोरंगी मां पहिरियां बर्स कयो उहो शहरी वोट जेको आहे उहो पोइ मज़हबी जमायतुनि ॾे वेंदो पीपुल्स पार्टी खे कॾहिं बि ॾिसो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मां कोरंगी मां कॾहिं बि अॼु ॾींहं ताईं का पीपुल्स पार्टी सीट कोन खई आहे तारीख़ ॾिठी वञे त हीअ जेके आहिनि 2013-14 खां पोइ जेको आहे पीपुल्स पार्टी जेको आहे मलीर मां शहर में जेको क़ाइदाबाद वारी सीट बि खई 14 वारी इलेक्शन में हिन खां अॻे जेके ॾिसंदो त MQM वटि रही आहे या हिन खां पहिरियों ॾिसंदो त जमायत इस्लामी मज़हबी माना वोटर में रही आहे मतिलबु जेके कोरंगी में ॾिसंदो त MQM खे जेको आहे वधि खां वधि जेको टफ टाइम ॾिनो उहो TLP ॾिनो ठीकु आहे TLP वोट वधीक कया हाणे जेके ॾिसंदो जेके पीपुल्स पार्टी जेके जो मेयर आयो हिन खां अॻे जेके MQM जी जेके पोज़ीशन तव्हां ॾिसंदो बाइकाट कयो बल्दियाती इलेक्शन में उते बि जमायत इस्लामी वधि खां वधि वोट कया कराची खां हिन वक़्तु ई जेको आहे वॾे में वॾो जेको MQM खां जो चैलेंज आहे जेकॾहिं मुक़ाबिलो MQM सां पीपुल्स पार्टी जो हिन खां अलावा जेकॾहिं उहो मज़हबी वोटर जेको आहे जमायतुनि सां वॾो जेको आहे मुक़ाबिलो आहे पीपुल्स पार्टी जो लियारी में तव्हां ॾिठो त उते बि TLP सीट खई लियारी गॾु रहियो आहे पीपुल्स पार्टी जो 2018 जी इलेक्शन में उतां में MPA जमायत इस्लामी जो थियो TLP जो थियो हिन वक़्तु बि जेकॾहिं मलीर में तव्हां ॾिसंदो त मलीर जो जाम अब्दुल करीम वारी सीट आहे उते नून लीग जो मुक़ाबिलो आहे हुन सां नून लीग जो कैंडिडेट आहे उते बि सख़्तु मुक़ाबिलो आहे जी मलीर जी क़ाइदाबाद वारी सीट आहे उते मुक़ाबिलो आहे मुख़्तलिफ़ जेके वेंदे जेकॾहिं बल्दिया वारी सीट आहे बल्दिया वारी सीट पहिरियां पीपुल्स पार्टी ज़मीनी इलेक्शन में खटी फैसल वाडा खां पोइ हींअर जेको आहे उते बि सख़्तु मुक़ाबिलो आहे ठीकु आहे पूरी पोज़ीशन जेके शहर ते पाण ॻाल्हाईंदासीं शहरनि में मज़हबी शहरी जेके माण्हू आहिनि तव्हां कराची जा हैदराबाद जा उहो जेकॾहिं MQM खे वोट न पियो त मज़हबी जेके जमायतुनि जा जेके कैंडिडेट्स आहिनि ओॾे वेंदो PTI जो जेको वोट आहे जेके न पियो कैंडिडेट्स खे जेके जमायत इस्लामी जी कैंपेन हलाए पई त उहा इहे जेके वोटर जेके तव्हां हिन खे कामयाबु कयो त इहे वरी ॿीहर जेको आहे विकिरो थी वेंदा जेकॾहिं PTI जे जेके कैंडिडेट जेके आज़ादु आहिनि PTI जी टिकट त कोन्हे उन्हनि खे हाणे आज़ादु आहिनि ठीकु आहे उहे जेको इहो जेकॾहिं उन्हनि जो पूरो जेको कैंपेन हले पई उहा कामयाबु थी जेके जमायत इस्लामी जी ॿियनि मज़हब जमायतुनि उनखे फ़ाइदो थींदो ठीकु आहे वॾी महिरबानी अवां पंहिंजो जेको आहे सॼो अहम जेको सॼी सिंध जो तज़ियो वो सामूं रखियो मिर्ज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और मैं आपका मशहूर हूँ कि आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए और यकीन कहीं पे नहीं जाते और आपने हम पे मेहरबानी की स्टूडियो तशरीफ़ लाए बहुत शुक्रिया आपका अकमल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी स्टूडियो तशरीफ़ लाए और सिंध के और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की सियासत पे बात कई नाज़रीन तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी अची वई आहे चंद ॾींहं बचा आहिनि चंद ॾींहंनि खां पोइ अव्हांखे मूंखे फ़ैसिलो करिणो आहे वोट जे ज़रिए वोट सोचे सम्झे ॾियणो आहे छाकाणि त इहा फ़ैसिले जी घड़ी हूंदी ऐं इहो फ़ैसिलो असांखे अहिड़ो करिणो आहे जो सिंध ऐं धरती धड़ियुनि ऐं पाकिस्तान जे लाइ सुठो साबित थी सघे आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा अल्लाह हाफ़िज़